ایک بار کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو گہرے جنگلات سے گھرا ہوا تھا، ایک قدیم درخت کھڑا تھا جو جنگل کے کنارے پر تھا۔ گاؤں والے اسے سرگوشی والا درخت کہتے تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اس درخت میں کچھ عجیب طاقتیں ہیں۔ درخت کے پتوں میں ہلچل ہوتی تھی، چاہے ہوا نہ چل رہی ہو، اور کبھی کبھار اگر آپ دھیان سے سنتے تو آپ درخت کی ٹہنیوں سے نرم سرگوشیاں سن سکتے تھے۔ درخت دکھنے میں معمولی تھا، اس کی ٹہنیاں ٹیڑھی اور جڑیں گہری تھیں، لیکن اس میں کچھ خاص بات تھی۔ ہر رات جب گھڑی آدھی رات کے قریب ہوتی، گاؤں والے اس درخت کے قریب ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی کہانیاں سنتے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے سائے چلتے دیکھے، اور دوسرے کہتے تھے کہ انہوں نے بھوتوں کی ہنسی سنی۔ زیادہ تر گاؤں والے اس درخت کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن ایک تجسس سے بھرا ہوا لڑکا علی اس درخت سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ ہمیشہ ان خوفناک کہانیوں سے متوجہ رہا تھا، اور وہ خود یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا یہ باتیں سچ ہیں۔ ایک ٹھنڈی شام علی نے فیصلہ کیا کہ وہ سرگوشی والے درخت کو دیکھنے جائے گا۔ اس نے ایک ٹارچ اٹھائی، خاموشی سے اپنے گھر سے باہر نکلا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے جیسے وہ درخت کے قریب پہنچ رہا تھا، ہوا اور زیادہ سرد ہوتی جا رہی تھی، اور سائے بھی لمبے ہونے لگے۔ درخت سامنے نظر آیا، اس کی ٹہنیاں کریک کرتی تھیں جیسے وہ رات کے لیے جاگ کر کھینچ رہی ہوں۔ جب علی اس کے قریب پہنچا تو اسے ہوا میں نرم سرگوشیاں سنائی دیں۔ یہ صرف پتے ہیں، اس نے خود سے کہا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا، سرگوشیاں اور بلند ہو گئیں۔ ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو، وہ کہہ رہے تھے۔ علی کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی ہچکچاتی ہوئی چمک رہی تھی، اور زمین پر پراسرار سائے پڑ رہے تھے۔ اچانک درخت کی ٹہنیاں حرکت کرنے لگیں، وہ ادھر ادھر جھکنے لگیں جیسے اندر سے کچھ انہیں ہلا رہا ہو۔ علی کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کے پیروں کو زمین سے چمٹے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ تھوڑا اور قریب گیا۔ جیسے ہی وہ درخت کے پاس پہنچا، ایک عجیب سی بات ہوئی۔ درخت کی جڑوں کے قریب ایک سایہ ظاہر ہوا، اور درخت کی چھال سے نرم چمکدار روشنی باہر نکلی۔ علی نے دیکھا کہ چند مدھم چمکدار مخلوقیں درخت کے ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ وہ جنگل کی روحیں تھیں جو ایک قدیم لانت کے سبب یہاں قید ہو گئی تھیں۔ تم کون ہو؟ علی نے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مخلوقیں اس کے ارد گرد گھومنے لگیں، اور سرگوشی میں کہا، ہم کبھی جنگل کے محافظ تھے، لیکن لانت نے ہمیں یہاں قید کر دیا۔ صرف ایک بہادر دل ہی اس لانت کو توڑ سکتا ہے۔ علی نے اپنے خوف کو اندر دبایا اور پوچھا، میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ مخلوقوں نے درخت کی جڑوں کے قریب ایک چھوٹی چمکدار پتھر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پتھر ہے کلید، انہوں نے کہا، اسے جنگل کے دل میں رکھنا ہوگا تاکہ لانت ختم ہو جائے۔ علی اگرچہ خوفزدہ تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے یہ کرنا ہوگا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور گہری سانس لے کر جنگل کے اندر مزید گہرا جانے لگا۔ جنگل پہلے سے زیادہ تاریک اور پراسرار لگ رہا تھا، لیکن علی نے ہمت نہیں ہاری۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد علی آخرکار جنگل کے دل تک پہنچ گیا۔ وہاں اسے ایک قدیم پتھر کا چبوترا ملا جہاں چمکدار پتھر کی روشنی اور زیادہ روشن ہو رہی تھی۔ علی نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پتھر چبوترے پر رکھ دیا۔ اچانک ایک زوردار گرج سنائی دی اور زمین کے نیچے ہلچل ہونے لگی۔ فوراً آسمان روشن ہو گیا اور لعنت ختم ہو گئی۔ جنگل کی روحیں آزاد ہو گئیں، اور سرگوشی والا درخت اب رات میں سرگوشیاں نہیں کرتا تھا۔ علی تیزی سے گاؤں واپس آیا، جہاں گاؤں والوں نے اس کے بہادری کی کہانی سنی۔ اس رات کے بعد جنگل پھر سے پرسکون ہو گیا، اور سرگوشی والا درخت ایک پرامن جگہ بن گیا۔ گاؤں والوں نے دوبارہ کبھی پراسرار سرگوشیاں نہیں سنی، اور علی ہمیشہ کے لیے یاد رکھا گیا، وہ لڑکا جو جنگل کی روحوں کو آزاد کر کے آیا تھا۔ اور درخت، وہ اب بھی جنگل کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اس کی ٹہنیاں اب خوف سے نہیں بلکہ بہادری کی یادگار کے طور پر مضبوط اور سیدھی کھڑی تھیں۔ کہانی کا پیغام: کبھی کبھی اپنے خوف کا سامنا کر کے اور دوسروں کی مدد کر کے آپ حیرت انگیز اور جادوئی نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ بہادری سب سے طاقتور لانتوں کو بھی توڑ سکتی ہے۔